بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 6، صحت اور صفائی۔ سوال نمبر 1، باجی نے سرمت کی سرزنش کیوں کی؟ جواب: باجی نے سرمت کی سرزنش اس لیے کی کیونکہ وہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ سوال نمبر 2، گلی محلے میں کوڑا پھینکنے سے کیا ہوگا؟ جواب: گلی محلے میں کوڑا پھینکنے سے تعفن اور مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ سوال نمبر 3، روزانہ صاف ستھرا لباس پہننے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: روزانہ صاف ستھرا لباس پہننے سے ہم پسینے اور غبار کی وجہ سے پیدا ہونے والی جراثیم سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور ہمیں خوشگوار کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، دانتوں کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ دانتوں کی صفائی کے لیے کون کون سی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں؟ جواب: دانتوں کی صفائی نہ کرنے سے بیماریاں لگ سکتی ہیں، مسوڑے اور دم خراب ہو سکتے ہیں، منہ سے بدبو آ سکتی ہے، کوئی ہمارے قریب بیٹھنا اور بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ دانتوں کی صفائی کے لیے ٹوتھ پیسٹ، منجن اور مسواک استعمال کی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 5، آپ کے خیال میں ملیریا اور ڈینگی کس وجہ سے پھیلتی ہے اور ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے؟ جواب: گھروں کی کیاریوں اور مختلف جگہوں پر پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے مچھر پیدا ہوتے ہیں جو ملیریا اور ڈینگی بخار کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا کوڑا کرکٹ ادھر ادھر نہیں بلکہ کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے تاکہ نالیاں اور گٹر بند نہ ہو اور نہ گلیوں میں پانی کھڑا ہو۔ سوال نمبر 6، سبق صحت اور صفائی سے متعلق بات چیت کرے اور اس میں دی گئی معلومات اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ جواب: اس سبق میں بہت اچھی معلومات دی گئی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ہر روز نہانا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے، کوئی بھی کام کرنے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے تاکہ گندگی اور جراثیم ہمارے قریب نہ آئے۔ دانتوں کو مسواک، ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ سے صاف کرنا چاہیے، ہر کھانے کے بعد کلی کرنی چاہیے، اپنے گھر گلی محلہ کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، کڑے ہوئے پانی کو ختم کرنا چاہیے تاکہ مچھر پیدا نہ ہو اور ہم ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں، اور صفائی کو اپنانے سے ہم صحت مند اور چاق و چوبند رہیں گے۔ سوال نمبر 7، دیے ہوئے الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کریں، بعد ازاں ان الفاظ کے معنی اور جملے اپنے کاپی میں لکھیے۔ منہ بنانا، نقصان دہ، میل کچیل، خوش و خرم، متوازن، انوکھی۔ جواب: منہ بنانا، ناراض ہونا، باجی سے ڈانٹ پڑنے پر سرمت نے منہ بنایا۔ نقصان دہ، نقصان پہنچانے والا، نشہ کرنا صحت کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے۔ میل کچیل، گندگی، مسواک سے دانتوں کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ خوش و خرم، خوشحال، صاف ستھرا رہنے سے انسان خوش و خرم رہتا ہے۔ متوازن، اعتدال سے، ہمیں متوازن غذا کھانی چاہیے۔ انوکھی، منفرد، قرآن مجید ایک انوکھی کتاب ہے۔ سوال نمبر 8، دیے ہوئے متشابہ الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائے۔ احد، احد، انس، انس، علم، عالم، دور، دور۔ جواب: متشابہ الفاظ، جملے۔ احد، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر احد احد کا ذکر جاری تھا۔ احد، احد ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے۔ انس، انس آج اسکول نہیں آیا۔ انس، وہ اپنی ماں سے بہت انس رکھتا ہے۔ علم، علم بڑی دولت ہے۔ عالم، ہر ملک کا اپنا اپنا عالم ہوتا ہے۔ دور، آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ دور، مہمان بہت دور سے آیا ہے۔ سوال نمبر 9، دی ہوئی جملوں میں موجود اغلاط کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ جواب: 1، میرے بستے میں 6 کتابیں ہیں۔ درست جملہ: میرے بستے میں 6 کتابیں ہیں۔ 2،
لڑکے پارک میں کرکٹ کھیل رہا تھا، درست جملہ۔ لڑکے پارک میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ 3. سارا نے دکان سے کتابیں خریدی، درست جملہ۔ سارا نے دکان سے کتابیں خریدی۔ 4. لڑکیاں جولا جول رہی تھی، درست جملہ۔ لڑکیاں جولا جول رہی تھی۔ سبق کے مطابق درست جواب کی گرد دائرہ لگائیے۔ زین اور سرمد کھیل کے آئے تھے۔ کرکٹ۔ عالم یوم صحت ہر سال منایا جاتا ہے 7 اپریل کو۔ ہمیں نہانا چاہیے روزانہ۔ اپنے ارد گرد کی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے ہم سب کا۔ محفل کے اختتام پر بچوں کی تواضع کی گئی گانے سے۔ جراثیم پیدا ہوتے ہیں گندگی سے۔ مکالمہ بعنوان تندرستی ہزار نعمت۔ واجد: السلام علیکم بھائی، کہاں تھے اتنے دنوں سے، نظر ہی نہیں آتے۔ راشد: وعلیکم السلام بھائی، بیماری کی وجہ سے اسپتال میں تھا میں۔ واجد: اوہو، مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں چلا، کیا ہوا تھا آپ کو؟ راشد: بس اچانک معدہ میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ واجد: بھائی آپ تو صحت مند ہیں ماشاءاللہ، پھر اچانک معدہ کیوں خراب ہو گئی تھی؟ راشد: اتفاقاً میں نے بازار میں ریڑھ سے سیب خرید کر بغیر دھوئے کھائے تھے۔ واجد: اچھا تو یہ بات ہے۔ دیکھو بھائی، صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مقولہ ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ صحت اچھی ہو تو انسان ہر کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے اور دوسروں پر بوجھ بھی نہیں بنتا۔ صحت مند لوگ ہی صحت مند معاشرے بناتے ہیں، لہذا اپنی صحت و صفائی کا خیال رکھیے۔ راشد: ٹھیک ہے بھائی، اب میں سمجھ گیا ہوں۔